منبری خطابت پر جلوہ بار علماء محترام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، جشن غوث البراء میں تشریف فرما سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما واسمع سیدنا الکلیم علی طور سینا وحیا وکلاما۔ وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما، ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما، ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما، وقرب الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما، واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما، عليه وعليهم صلاة وسلاما، وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما، وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين: يحلفون بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العظم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، سبحان اللہ، امام اہل سنت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں: اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، وہ نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. شاعر مشرق کہتے ہیں: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوست، گرب اون رسیدی تمام بو لہبیست. حضرات محترم، تاجپور کی سرزمین پر بقصد زیارت اور
نور حسینی میاں صاحب قبلہ سے مخصوص ملاقات کی غرض سے حاضر آیا۔ اتفاق ہے کہ آپ کے اس دیار محبت میں تاجپور کی سرزمین پر کل اور پرسوں بھی بڑے پیر سے منسوب محفلیں سجائی گئی تھی، اصرار تھا، احباب کا تعلقات تھے، حاضری کا شرف ملا۔ بس یہی حال آج کی بھی محفل کا ہے۔ سرکار پیر پیرا میر میرا غوث الاغواث فرد الافراد میرا محی الدین سیدنا و مولانا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائی گئی ہے۔ احباب نے مدعو کیا، انکار کا یارہ نہ رہا، اور یہ سوچا کہ بڑی پیر کی محفل ہے، چلیے شرکت ہو جائے، کچھ تبلیغ ہو جائے، علماء کو کچھ سننے کی سعادتیں حاصل ملے، اور یہ سفر زیارت سفر تبلیغ بھی بن جائے۔ تاج الدین بابا کا سرکار شہنشاہ ولایت، شہنشاہ تاجپور سرکار تاج الدین بابا علیہ رحمہ کا یہ کرم رہا کہ وہ بھی مقصد پورا ہوا اور یہ بھی مقصد پورا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنے دفتر کرم میں جگہ عنایت فرمایا تو آخرت کا توشہ ہے۔ ماشاءاللہ ازہری صاحب قبلہ بڑی پرمغز فکری اور بڑی مدلل گفتگو ہماری اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ اصلاحی معاشرہ اور اصلاحی عقائد کے حوالے سے، اور اولیاء کرام بالخصوص بڑے پیر کی حیات طیبہ کے متعدد پہلوؤں پر بہت ہی شاندار گفتگو کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اسی گفتگو کے بعد پھر مزید حاجت نہیں رہ جاتی ہے، لیکن احباب کا اصرار تھا، اس لیے چند باتیں، دل لگتی باتیں، خدا لگتی باتیں تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے، جو اس وقت کا ہی نہیں بلکہ ہر دور کا ایک دہتا ہوا مسئلہ رہا ہے، لیکن موجودہ حالات میں اس کی اہمیت اور اس کی ذمہ داری علماء، مشائخ، سادات اور ہر اس مسلمان پر بڑھ جاتی ہے جو جان کائنات، جان ایماں احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفا شعار امتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے اس باب میں ہمیں اور آپ کو کچھ کہنے اور سننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو اپنے دین کا کام کتوں سے بھی لے گا، پتھروں سے بھی لے گا۔ مذہب اسلام نہ کل اپنی حسن و بقا میں اور اشاعت میں نہ ہمارا اور آپ کا محتاج تھا، بلکہ دین اور مذہب اسلام اپنے حسن کی وجہ سے، اپنی اچھائیوں کی وجہ سے ہر دور میں ہرا بھرا رہا ہے، ہر دور میں ہرا بھرا رہا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر اور آپ پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس پر بڑا فضل اور بہت ہی یہ اعزاز کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، سرکار کا
امتی بنایا ہے۔ تو آئیے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے مسلمانوں میں کہیں اس وقت اگر دیار ہند کے مسلمانوں کو دیکھا جائے، آپ مطالعہ کریں تو ہماری صفوں میں بے چینی بہت ہے۔ ہمیں اور آپ کو بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں۔ نام مصطفیٰ تو مسلمانوں کے اور ہمارے دلوں کا قرار ہے، ہمارے دلوں کا کیا ہے؟ قرار ہے۔ ہمیں اور آپ کو نہیں، بابا تھوڑا سا ادھر ہی رکھو، ہاں تھوڑا سا ادھر ہی، اور ادھر کیجئے تھوڑا سا، ہاں دلوں کا قرار ہے، ہمارے اور آپ کے دلوں کا کیا ہے؟ قرار ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دیکھیں سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے پیر روشن ضمیر کی حیات طیبہ کے درفشندہ پہلو آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوتے رہے، بڑا اچھا اصلاحی انداز تھا۔ اور یہ جو طلبہ ناموس رسالت پر نعرے بلند کر رہے تھے، ماشاءاللہ بڑے پیر کی عظمتوں کے نعرے بلند کر رہے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ آج تو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں لیکن کل کا مستقبل ہے، یہ کل کا مستقبل ہے۔ تو آئیے بس یہی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ باتیں ذہن میں ابھری، حالانکہ مجھے رات میں 3 بجے کہیں سفر کرنا ہے، بس چند باتیں تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے منتظمین اجلاس کی طرف سے مجھے جو عنوان دیا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پہلی منتظمین کو جنہوں نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ آج اگرچہ کافروں کی طرف سے بعض مشرکین اور بعض کافروں کی طرف سے انہیں گلابی خنزیر کہیے یا کالا خنزیر کہیے، ناموس رسالت پر پینترے بدل کر حملے کیے جا رہے ہیں، منظم طور پر منظم سازشیں ہیں ان کی، منظم کیا ہے؟ سازشیں ہیں ان کی۔ تو ایسے دور میں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ سر چڑھ کر جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے میدان عمل میں تشریف لائیں۔ ہم گالی نہ دیں، گالیاں دینا ہم سرکار کے غلاموں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے مقابل اس وقت 2 گروہ ہیں، ہمارے تقابل میں اس وقت مقابلے میں 2 گروہ ہیں۔ ایک تو بالکل کالا کپڑا ہے جسے جتنا دھویا جائے سفید تو ہوگا نہیں بابا، اور ایک میلا کپڑا ہے۔ ایک کیا ہے؟ میلا کپڑا ہے، ممکن ہے کبھی دھو دیں اس کو قاعدے سے تو اللہ اس کے دل میں ہدایت کا کوئی نور جو ہے روشن کر دیں۔ تو دوران تبلیغ ہم جیسوں کو خاص کر اس کا، اور جتنے میرے سامعین ہیں انہیں اس کا لحاظ کرنا ہے کہ ہم امت اجابت ہے، ہم امت اجابت ہے، ہمیں تبلیغ بھی کرنی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اقوام کے سامنے، اغیار کے سامنے آج ضرورت آ گئی ہے کہ ہم حضور کی زندگی کے ان پہلوؤں کو، حضور کی سیرت کو، یہ میلے کپڑوں کے حوالے سے۔ اور رہی بات کالا کپڑا، تو میں تو پہلے کہہ چکا کہ جو کالا ہوتا ہے اسے چاہے کتنا آپ دھوئیں، کوئی بھی لکوڈ استعمال کریں، وہ کبھی سفید ہونے والا نہیں ہے۔ باقی توفیق اللہ کے دست کرم میں ہے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کروں، درود و سلام کی سوغات سرکار کے قدموں پر نچھاور کریں اور جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ مدینے کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین ہے۔ صبح صادق کا وقت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مقدس جماعت گروہ در گروہ مسجد نبوی کی طرف رواں دوا ہے۔ مؤذن رسول نے اذان پکار دی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ اگلے جملے میں
اللہ فرماتا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ۔ صلاۃ کی ترجمانی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فجر کی نماز کے لیے ایسے پہنچ رہے ہیں، ایسے پہنچ رہے ہیں کہ ہم جیسا آج بھی اگر جائے اور مدینہ طیبہ میں اگر آپ صبح کا منظر دیکھیں، صبح صادق کا منظر دیکھیں، اللہ در رسول کی بار بار باادب حاضریاں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ فجر کی نماز میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں یا مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ موجودہ دور کی حکومت اور موجودہ حرمین کے امام خبیث ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن مسجد نبوی تو مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی تو مسجد نبوی ہے۔ تو آپ ذرا چشمے تصور میں آپ ذرا سوچیں، آئیے 1400 سال پہلے کہ صحابہ کرام چاروں طرف سے مؤذن رسول اذان پکار رہے ہیں، ایک شخص اپنی انگلی میں اپنے 8 سے 9 سال بھتیجے کو تھامے ہوئے مسجد نبوی کی طرف رواں دواں ہے۔ نبیوں کے امام امامت فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول مصلی پر ہیں اور صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا نماز ہوگی وہ؟ در رسول کی حاضری کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اہل محبت فرماتے ہیں، صوفیاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک لمحہ ایمان کے ساتھ کھڑے رہنا، ایک لمحہ۔ حضور کی قبر انور تو آج ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ سرکار کی معجزہ شریف کے سامنے اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ پکا بریلوی ایک لمحہ جا کر کھڑا ہوتا ہے، فرماتے ہیں اس کی پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی پوری زندگی کی عبادت سے یہ عمل بہتر ہے۔ صوفیاء کرام نے اسے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ سوچیں کہ جب صحابہ کرام حضور کی امامت ہو رہی ہے، مولا حضرت ابو بکر بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین، وہیں پر ایک نظارہ چشم فلک نے یہ دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی غرض سے پہنچا ہے، حضور کا مقتدی ہے، اور اپنی انگلی اپنے بھتیجے کو دی ہے۔ بھتیجا تقریباً کم و بیش 8 سے 9 سال تقریباً عمر ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول کہ حضور امتیوں کی طرف رخ فرماتے تھے نماز ہونے کے بعد، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منشور انسانیت اور مقصود انسانیت سمجھاتے تھے۔ حضور کی زبان نبوت سے صحابہ کرام دین کے احکام سیکھ رہے ہیں، کبھی قیامت کے تذکرے ہیں، کبھی آخرت کے تذکرے ہیں، کبھی جنت کی بہاریں ہیں، کبھی جہنم کا خوف ہے، کبھی اہل ایمان کا بیان ہے، کبھی منافقین کی سازشیں ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ سرکار کا تقریباً یہ معمول کہ فجر کی نماز کے بعد جتنے بھی مسجد میں تشریف ہوتے تو انہیں آپ ایک دن اتفاق یہ رہا کہ وہ مقتدی جو رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا، اپنے ہاتھ میں اپنے بھتیجے کو لے کر انگلی تھما کر مسجد نبوی تک لے جاتا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ روز کا معمول تھا، اور روز کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول کی حدیثیں سنتے
تاریخ میں اس ننھے شہزادے کو، ننھے صحابی کو، ننھے سرکار کے دیوانے کو، ناموس رسالت پر پہرا دینے والے کو عمیر ابن سعد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عمیر ابن سعد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اتفاق یہ کہ اس کا چچا کسی وجہ سے فجر میں نہیں پہنچ سکا، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ فجر کا ایسے ہی معمول ہوتا تھا مدینے میں، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ چلے جائیں دیکھیں وہاں پر آپ کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ پورا مدینہ خالی ہو گیا اور سب مسجد نبوی میں۔ یہ ماحول ہے وہاں پر، یہ حالات ہے۔ تو اچانک جو ہے اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس دن یہ چچا پہنچا نہیں، صبح کی اذان ہو چکی ہے۔ بھتیجا سوچتا رہا کیا کروں، حضرت عمیر سوچ رہے کیا کروں، رہا نہ گیا۔ کہ میں سرکار کی آج گفتگو کے سرکار کی حدیثوں سے محروم کیوں ہو جاؤں، اور رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے۔ اللہ اکبر، تنے تنہا نکل گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ نماز سے فارغ ہوئے، حضور نے دعا فرمائی، امت کے لیے دعا فرمائی، اور معمول کے مطابق صحابہ کی طرف آپ رخ کرتے ہیں۔ صحابہ با ادب بیٹھے ہوئے، اس طرح سے ادب سے بیٹھے ہوئے کہ سانس لینا بھول جاتے ہیں، سانسوں کے سلسلے تھم جاتے ہیں، پل کے جھپکنا بھول جاتے ہیں۔ وہ ادب ہے بارگاہ رسالت کا۔ کسی میں بات کرنے کی اگر ہمت تھی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حوصلہ دربار رسالت میں یہ سرکار نے نوازا تھا انہیں، سرکار نے انہیں یہ نوازا تھا، اور بالخصوص لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو صحابہ سے جو کائنات کے بہترین انسان ہیں انہیں اولین خطاب ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب آؤ تو اپنی آوازوں کو پست رکھ کر آنا۔ ماحول یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں سبوں نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا، کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ اتنا خوف تھا صحابہ کرام کا، ایسا ادب تھا رسول اللہ کے در کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اتنا قرب عطا فرمایا تھا کہ وہ وفا کا نام لیا تو کہہ دیا صدیق، وفا کا نام لیا تو کہہ دیا صدیق۔ وفا کا اس کے سوا اور ترجمہ کیا ہے؟ وفا کا اس کے سوا اور ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، نعرہ تحقیق، حق یار یار، اس کو رواج دینا چاہیے، بالخصوص اس رافضی فتنے کے تقابل میں، اس رافضی فتنے کے تقابل میں بہر کے دیکھیں کہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ اب اللہ کے رسول نصیحت فرمانا شروع کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کیا محفل ہوگی وہ، سننے والے صحابہ کرام اور سنانے والے نبیوں کے ماں۔ قیامت کا تذکرہ چھڑ گیا، قیامت کا تذکرہ چھڑ گیا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے احوال بتا رہے ہیں، صحابہ کرام پر لرزہ طاری ہے۔ قیامت میں اللہ اکبر، رب کے غضب اور رب کے جلال کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں زار و قطار آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ قیامت کا ذکر چھڑ چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قیامت کے نقشے تو بہتوں نے کھینچے ہیں، قیامت کے نقشے تو بہتوں نے کھینچے ہیں، مگر بریلی کے تاجدار، بریلی کے گھر والوں نے جو قیامت کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، ہمیں بے قرار بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھام کے رہنا۔ علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں فقط
محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا زندہ باد یہ قیامت کے تذکرے چھڑ چکے ہیں صحابہ کرام اللہ اکبر وہ خوف الہی اور وہ خشیت الہی کائنات کے سب سے بہترین انسان ہے نماز کی حالت میں اگر قیامت کا اور جہنم کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے قرآن کی اگر حافظ قرآن تلاوت کر رہا ہے آیتوں میں قیامت کا یا جہنم کا تذکرہ آتا ہے صحابہ کرام کی آنکھوں سے بلا اختیار آنسو روا ہو جا رہے ہیں یہ کائنات کے بہترین انسان ہے عزیزان ملت اسلامیہ سرکار نے جب قیامت کے احوال کو بیان کیا اور حضور کا جب خطبہ بڑی خطبہ جب ختم ہوا صحابہ کرام روا دوا ہو گئے واپس لوٹے حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے شہزادے ہیں بھی عمر چھوٹی ہے گھر میں پہنچے گھر میں پہنچنے کے بعد پہلے خیال کہ آج تو میرے چچا میرے ساتھ نہیں تھے وہ محروم ہو گئے میں نے جو اللہ کے رسول کی حدیث سماعت کی ہے جو باتیں کی ہیں کیوں نہ میں آج گھر والوں کو میں خود جا کر کیا کروں بتا دوں عزیزان ملت اسلامیہ گھر میں ہی جیسے حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے عجب دیکھا کہ میری چچا بیدار ہو چکے ہیں گھر والے بھی جاگ رہے ہیں معمول کے مطابق گھر میں داخل ہوتے وقت انہوں نے سلام کیا اور اپنے چچا سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے فوراً جو جا کر وہاں ان کے قریب میں جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ حضور چچا محترم آج آپ مسجد نبوی تشریف نہیں لائے میں انتظار کرتا رہا لیکن خیر میں مسجد میں پہنچ گیا اور سرکار کی اقتداء میں نے رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی سعادتیں حاصل کی اور میں آج آپ کی حدیثوں سے محروم نہیں ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان حدیثوں سے محروم نہ رہے کہ جو باتیں میں نے سرکار کے میں نے در یار سے سنی ہے در محبوب سے میں نے قیامت کے جو تذکرے سنے ہیں آپ کو بھی میں اسے سناؤں عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ننھی زبان سے سارے احوال سنا رہے ہیں وہاں پر چچا کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے چہرے پر کئی رنگ آ رہے ہیں اور کئی رنگ نکل کر جا رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ جب بات مکمل ہوئی تو حضرت عمیر کا چچا جسے تاریخ میں جلاس ابن سوید کہا جاتا ہے پلٹ کر اس نے جواب دیا کہ اے شہزادے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور قیامت کے تذکروں کو مجھ سے بیان کر رہا ہے ان کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے ایک بات میں تجھے بتانا چاہ رہا ہوں جو میں نے اب تک تجھ سے نہیں کہی ہے معاملہ یہ ہے کہ محمد اگر اتنے عزت والے ہیں تو ہم اگر محمد اس قدر عزت والے ہیں تو ہم تو گدھے سے بھی گئے گزرے ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین صحابی رسول حضرت عمیر ٹک ٹک دیدم دم نقشم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ میرا چچا جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے جس نبی کے ابتداء میں نماز پڑھ رہا ہے جس نبی کی گواہی اس نے دی اور جس رب محمد کی گواہی دی آج اس چچا نے میرے نبی کے بارے میں کیسی بات کہہ دی حیرت زدہ ہو گیا تیور بدل گئے رسول اللہ کے صحابی ہیں رسول اللہ کے صحابی ہیں جو ماحول دیکھ کے بات نہیں کرتے جو ماحول دیکھ کے بات نہیں کرتے لڈو دونوں ہاتھوں میں یہ بھی خوشنی یہ مزاج نہیں ہے تاجدار بریلی امام احمد رضا نے جو مزاج ہمیں دیا ہے اہل سنت کو مسلمانوں یاد رکھنا تحریک تحفظ نبوت و تحفظ رسالت کے حوالے سے کئی تحریکیں اس صدی میں اٹھی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا لیکن یاد رکھیں کہ تحفظ ناموس رسالت کی جو آواز بریلی کی دھرتی سے اٹھی تھی ایسی آواز 14ویں صدی میں دنیا کے کسی کونے میں نہیں سنی گئی ہے میرا امام کہتا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے
اور غیظ میں جل جائے بے دلوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، تعلیمات اعلیٰ حضرت زندہ باد، تعلیمات اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے، وہاں باپ کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں بیٹے کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں داماد کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں رشتے ناتے نہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں، وہ در مصطفیٰ کا وفادار ہے کہ نہیں، وہ در مصطفیٰ کا وفادار ہے کہ نہیں۔ میرے امام کہتے ہیں اسی عشق کے حوالے سے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ اور رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں، داماد نہیں دیکھے جاتے ہیں، اور وہاں ایسے پیچھے سے ارے کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ، دنیا کو دھوکہ دینے والے، دنیا کے ساتھ دغا کرنے والوں سنو، اگرچہ دنیا والوں کی آنکھوں سے پردے ڈالو گے کہ میرا فلاں سنی ہے فلاں وہابی ہے، نہ کیا بات ہے، واہ اللہ کی یہاں نہیں چھپ سکتی بابا۔ بے شک، کیا کہنے ہیں، واہ۔ اور یہ ہندوستان کا یہ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا یہ فیضان ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلام رضا بے نقاب تو کر ہی دے گا انشاءاللہ، آج نہیں تو کل کوئی بھی فتنہ اٹھے۔ اعلیٰ حضرت نے تنہا چھوڑا ہے، مفتی اعظم عطا فرمائے، مفتی اعظم نے تاج الشریعہ عطا فرمائے ہیں، اور تاج الشریعہ نے قائد ملت عطا کیا ہے، قائد ملت دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی روحانیت تسلسل فیضان جاری ہے۔ ارے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں۔ نعرہ تکبیر، بڑے پیر کا فیض جاری ہے، بڑے پیر کا فیض جاری ہے۔ ارے بریلی غوث اعظم کی پراپرٹی ہے۔ سیدوں آنکھیں کھولو، دل کی آنکھوں سے دیکھو، تعصب کی عینک اتارو، تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ لگانے والوں کبھی اپنا بھی محاسبہ کر لینا، کبھی اپنے بھی محاسبے کر لیا کرو، خلوت میں کبھی جلوت میں تنہائی میں سوچا کرو۔ جلاس ابن سوید یہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اور اب آپ سوچیں، آپ مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے صحابہ کے ساتھ، صحابہ بھی ابھی تک پہچان نہیں پا رہے ہیں، صحابہ بھی ابھی تک پہچان نہیں پا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے دیوانوں کو جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، یہ کل کے قدرت کا انتخاب ہے۔ صحابیت کل کے قدرت کا انتخاب ہے۔ ارے میاں ان کی نگاہوں سے کوئی چھپتا نہیں ہے، آج نہیں تو کل بے نقاب ہو ہی جاتا ہے۔ اس خبیث نے کہا کہ اگر محمد اتنے ہی فضل والے ہی کرم والے ہیں تو ہم تو پھر گدھوں سے بھی معاذ اللہ رب العالمین کیا ہو گئے گزرے ہو گئے، تیور بدل گئے۔ ناموس رسالت پر حضرات محترم آج ہندوستان میں کئی تحریکیں ماضی قریب میں اٹھ رہی ہے، اور نہ جانے کتنی نئی تحریکیں اٹھے گی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ بریلی کے تاجدار نے عشق مصطفیٰ کی جو ترجمانی کی ہے، ایسی ترجمانی آج دور حاضر میں ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج عشق کا تعارف کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، اس چیز سے عشق کی ترجمانی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول کی عظمتوں کے نعرے بلند کرو، عشق کی ترجمانی ہو جائے گی۔ رسول کی محبت کا جام پلا دو، رسول کی محبت کی سیرت پلا دو، کہتے ہیں عشق کی ترجمانی ہو جائے گی۔ لیکن یہی سوال میں نے جب اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر بریلی کے تاجدار سے کیا، اے معرفت کے شہسوار،
پیر کے انتخاب، اے عطا آل رسول کی عطا، اے آل رسول کی عطا، آپ بتائیں عشق کی ترجمانی کیسے کریں؟ مسلک اعلیٰ حضرت نے جو عشق کا مفہوم بیان کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ سب کہتے ہیں کہ نا اسٹیج سے نہیں، وہ یا رسول اللہ کے نعرے سلام بھی پڑھ رہے ہیں، سب بھی کر رہے ہیں بابا، ہے نا، اور نام لینے سے بھی کتراتے ہیں، نام لینے سے بھی کیا کیا کر رہے ہیں، کترا رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیں امام اہل سنت نے آج تو دیکھے نا بابا، قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یقیناً اجلموا اولادکم حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد کو رسول کی محبت کا جام پلانا۔ لیکن قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے عشق کا جو درس دیا ہے، جو جام دیا ہے، ہندوستان میں 14ویں صدی میں ایسا جام کسی نے نہیں دیا ہے۔ اور یہ صرف زبانی خرچ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہاں اپنے بچوں کو رسول سے محبت کرنا سکھا رہے ہو، وہاں پہلے یہ سکھاؤ کہ رسول کے دشمنوں سے نفرت کیسے کی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اگر ہماری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ رسول کے چاہنے والوں کو کس طرح سے دل میں جگہ دی جاتی ہے اور رسول کے غداروں کو کس طرح سے جوتوں کی نوک پر رکھا جاتا ہے، تو حضرات محترم یہ آج تو خنزیر، اللہ یار تو خنزیر ہمت نہیں کرتے، ہماری غیرت مردہ ہو چکی ہے الا ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم ان مسجدوں کو بھی جانتے ہیں جہاں کے صدر علماء کو کہتے ہیں کہ نہیں حالات اچھے نہیں، آج آپ تقریر نہیں کریں گے، اللہ اکبر، حالات اچھے نہیں، آج آپ تقریر نہیں کریں گے۔ میں ایسے صدر، پہلے تو اصلاح کرنی چاہیے، ہمارا کام ہے، اور اگر وہ اصلاح کے لائق نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور بھی پھر درے ہیں، اور بھی پھر درے ہیں۔ میں پہلے انہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ٹرسٹیان مسجد میں صدر ہے، نائب صدر ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو انتخاب کیا ہے دین کی خدمت کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے، آپ اللہ کے گھر کے نوکر ہیں، آپ اللہ کے گھر کے نوکر ہیں۔ یہ بتائیں کہ مسجد میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اور آپ اللہ کے مہمانوں کے خادم ہیں۔ مسجد تمہاری پراپرٹی نہیں ہے، وہاں قانون چلے گا تو مصطفیٰ کا قانون چلے گا، اللہ اس کے رسول کا قانون چلے گا۔ اگر کوئی صدر ہندوستان کی سرزمین پر ایسے ماحول میں کہتا ہے کہ مولانا امام صاحب تقریر مت کرو، وسیم رضوی کا نام مت لو، جانت سنانن کے خلاف نہ بولو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اولاد غوث اعظم، اسے اتارو، اسے اتار دو اس عہدے سے، اس خدمت کے لائق نہیں ہے۔ بے شک، تو رسول اللہ کی اقتدا پہ صحابی رسول، تحفظ ناموس رسالت، اللہ اکبر، صحابہ کی عظمتوں پر، ان کی جوتیوں پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ وہ کائنات کے کیسے بہترین، آج دیکھو یہ رافضی، یہ ایسے ڈستے بابا، یہ امیر معاویہ، یہ کبھی یہ کبھی وہ، صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان جو ہے جان رہے ہیں جھگڑا فتنہ، کہتے نہیں ان میں بہت جھگڑے تھے، اختلافات تھے، کوئی جھگڑا، کوئی آپس میں اناد نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِ مَا فِي صُدُورِهِمْ، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا ہم نے نکال لیا ہے۔ یہ نص ہے قرآن کی۔ اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کی عدالت پر اگر گفتگو کروں تو یہاں تو علماء ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء اس اسٹیج پر موجود ہے، مجھ جیسا بے علم بھی صحابہ کی عدالت پر صرف قرآن ہی سے دلائل دیتے جاؤ تو ایسی تصوراتیں درکار ہیں۔ میں حدیثوں کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بلکہ قرآن کی آیتوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کائنات کے سب سے بہترین انسان نبی کے تمام صحابہ ہیں، اور وہ آپس میں شیر و شکر تھے، بے شک، ان میں بغض و عداوت نہیں تھی۔ حق ہے، حق ہے۔ جلاس ابن سوید نے جب یہ
کہا تو بے چین حضرت عمیر کہا کہ چچا جان یا امی، یہ جو بات آپ نے مجھ سے کہی ہے، اس گفتگو کرنے سے پہلے مدینے کی سرزمین پر آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اب تیور دیکھیں، تیور دیکھیں، صحابی رسول کے تیور دیکھیں۔ سامنے وہابی ہے، سامنے وہابی جلاس ابن سوید وہابی ہے، اور تیور دیکھیں کہا کہ اس سے پہلے امی روئے زمین پر اگر کوئی مجھے مدینے میں میرے خاندان میں رشتہ داروں میں سب سے جس سے مجھے زیادہ پیار تھا وہ آپ کی ذات تھی، لیکن اب سنیں کہ پورے روئے زمین میں اب اگر میں کسی سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں تو وہ تم ہو۔ کہا اس لیے کہ تم نے ناموس رسالت پر حملہ کیا ہے، تم نے میرے نبی پر حملہ کیا ہے، تم نے اللہ کی رحمت پر حملہ کیا ہے، مجھے تم سے بے انتہا نفرت ہے۔ مکر کرنے والوں، سنیوں کو توڑنے والوں، کچھ لوگ اپنی بیٹیاں وہابیوں کو دے رہے ہیں۔ جب کلئی کھل جاتی ہے، چہرے بے نقاب ہوتے ہیں تو مکر سے کام لیتے ہیں۔ میں پیغام دینا چاہوں گا نوجوانوں کو کہ مکر کا جواب مکر سے دیا جاتا ہے۔ ہر چیز کو، ہر مسئلے کو شریعت کے ترازو میں تولنے کے لیے مت کھڑے ہو جانا۔ عشق کے اپنے انداز ہوتے ہیں، عشق خوددار ہوتا ہے، عشق اپنے فیصلے لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور عشق جب فیصلے کرتا ہے نا تو اچھے اچھے عقل مندوں کو ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ دیوانوں نے لکھا ہے عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد دین و دنیا شد کامیاب۔ اور اسی کو تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دی ہے۔ عشق کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ کچھ فیصلے عشق کے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ عقل مند، اور مجھے تو ڈر لگتا ہے کبھی کبھی عقل مندوں سے، عقل مندوں سے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے۔ جلاس ابن سوید سے بھتیجا ہے، خاندانی خون کا رشتہ نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول کے شان میں اتنی بڑی بے ادبی، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہنے والا جواب دینے والا پر کوئی کہا کہ چچا اب تو تم کو چھوڑوں گا نہیں۔ ناموس رسالت پر دیکھیں یہ نعرے لگانا بہت آسان ہے، اللہ ہمیں ان نعروں پر پورا اترنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کہا چھوڑوں گا نہیں۔ آج کی زبان میں جلاس ابن سوید سے کہا کہ تمہاری پوٹلی کھول کے رکھوں گا، رسول اللہ کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو گئے۔ حضرت عمیر ابن سعد چھوٹے ہی، دیکھے نا، جانے کے بعد دیکھا کہ حضور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے وہاں پر، جلیل القدر اجلہ صحابہ کرام وہاں پر موجود ہے۔ سلام کیا، اور جب وہ نکلا تھا نا کہ جا کے سرکار کو یہ بات تمہاری ضرور میں بتاؤں گا، تو جانتے اس وہابی نے، ہے نا، رسول اللہ کا جو گستاخ ہوتا ہے وہ وہابی ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہابی ہی ہوتا ہے۔ کہ کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں اللہ کے رسول کا، جا جا تجھے جو بتانا ہے بتا دے، تو چھوٹا ہے ابھی، تیری بات کو کون سنے گا وہاں پہ، میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ یعنی بے شرمی کی حد۔ یہ منافقین، یہ چوٹے ایسے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو ناگپور کیا پورے اس وقت ہندوستان میں قریب قریب منافقوں کا ایک ٹولہ ہے جو جانتے ہیں کہ اب وہ بھیا کچھ ہندوستان میں وہ شخصیتیں کم نہیں ہیں جنہوں نے فساد کے فساد کروا دیے اور ان کی آج کالر جو ہے وائٹ ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ تو کہا کہ چھوڑوں گا نہیں رسول اللہ کا، جا میں بھی آتا ہوں تیرے پیچھے۔
جنگ شروع ہوگی. ناموس رسالت کا جو ہے محافظ صاحب رسول حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں صلاۃ والسلام کے گلہائے عقیدت سرکار کے قدموں پر نچھاور کرتے ہیں. سرکار نے کہا شہزادی آؤ کیا بات ہے؟ کہا یا حبیبی یا رسول اللہ، سب سے پہلے یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر مجھے عمیر کو اگر کسی سے محبت ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. انداز دیکھیں، گفتگو کا انداز دیکھیں کہ مجھے کسی سے محبت ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. حضور مسکرائے. سبحان اللہ. حضور فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا تبسم بہت بڑی بات ہے. بابا کا کیا بات ہے؟ دیکھا کہ شہزادے جلال میں بھی ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے یا حبیبی یا رسول اللہ، میرا چچا جلاس ابن سوید جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے، روزانہ مجھے اپنی انگلی تھام کر اپنے ساتھ مسجد نبوی لاتا ہے. میں اور چچا بیٹھ کر آپ کی حدیثوں کو سماعت کرتے ہیں صحابہ کرام کے جمع غفیر میں، اللہ کے اس مقدس گھر میں. لیکن آج میں نے عجب حال دیکھا، جب میں نے سارا معاملہ سارا واقعہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اچانک اس نے ایسا جملہ جو ہے نقل کفر نباشت جملہ نقل کیا کہ یا حبیبی یا رسول اللہ. اس نے ایسا جملہ آپ کی شان میں اور ایسے نازیبا کلمات کہا میں نے کہ میں یقیناً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ کلمات پیش کر دوں گا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے ہوش اڑ گئے کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیا کہہ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اچانک جو ہے رسول گرامی بابقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانیں درفشا حرکت میں آتی ہے. صحابہ کرام کی طرف آپ نے توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ اس بچے نے جو کچھ کہا اس حوالے سے تمہاری رائے کیا ہے؟ تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی رسول گویا ہوتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ انہو طفل صغیر. شہزادے چھوٹے ہیں، حضرت عمیر ابن سعد چھوٹے ہیں اور ان کی باتوں کا کیا اعتبار، ابھی تو وہ مکمل ہوش بھی نہیں رکھتے ہیں. شریعت کے ترازو میں تولنے کے لیے سرکار کی اب سرکار تو سرکار ہے، سرکار مشورہ لے رہی ہے، سرکار ٹٹول رہی ہے اور سرکار تربیت فرما رہی ہے اپنے صحابہ کی، اپنے دیوانوں کی، عقل مندوں کی نہیں بابا. سرکار نے عقل مند نہیں دیوانوں کی فوج ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں دیوانوں کی فوج عطا فرمائی. حضور ٹٹول رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، یہ تو ابھی ہوش بھی نہیں رکھتے ہیں کیا بات کہہ رہے ہیں کیا نہیں. اور جس کی یہ بات کر رہے جس چچا کی جلاس ابن سوید کہتے ہیں وہ بڑا آدمی ہے اور بڑے سے مراد بالغ ہے، سمجھدار ہے، ذی فہم ہے، ذی شعور ہے اور ہمارے ساتھ اور آپ کی اقتداء میں نماز بھی پڑھتا ہے یا حبیبی یا رسول اللہ. ہم ڈائریکٹ کیسے کہیں اس کے بارے میں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں صحابہ کے ساتھ مشورہ لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمیر رہنے دو، چھوڑ دو جو تم نے بات کی ہے، کیا اعتبار، گھر چلے جاؤ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چچا کو بلوایا گیا کہا جلاس ابن سوید عمیر ابن سعد تمہارے بارے میں ایسی شکایت کا واللہ باللہ تاللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں نے ایسا نہیں کہا. یہ مکر ہے، یہ مکر آج ہماری اور آپ کے سماج میں کئی نہ کئی اس طرح کے مکر کیا ہے پنپ رہے ہیں. علماء کی ذمہ داریاں بنتی ہے، سادات کی ذمہ داریاں بنتی ہے اور ذمہ داروں کی، اور جو سنی صحیح العقیدہ عقائد سے واقف ہے وہ سنبھال کر رعایت نہ کرے. امام اہل سنت نے بریلی نے کبھی رشتہ نہیں دیکھا، پہلے اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ دیکھا ہے. یہی تو اس کی شان امتیاز ہے، بریلی کی امتیازی شان یہی ہے. ورنہ بابا آج تو اتنا چاپلوسی کا دور ہے کہ اگر میں کسی کی جی حضوری تھوڑی چاپلوسی کر لوں نا تو ایسا کہ 100 قتل بھی معاف ہو جائے بابا. لیکن بریلی شریف میں جو ہے کوئی پھر اپنا ہو یا بیگانہ ہو، جہاں شریعت مطہرہ کی بات آ گئی ہے وہاں پر کسی کی روح رعایت یہ جگ ظاہر ہے، یہ جگ ظاہر ہے. تو
کہا واللہ باللہ تاللہ، خدا کی قسم، بس یہ گفتگو کر کے اب دیکھو اتنا بڑا چوٹا منافق ہے، رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا، رسول اللہ کی اقتداء میں۔ جب حضور نے پوچھا تو کہا ہماری صفوں میں آج اگر گھسا ہے کوئی، حیرت زدہ مت ہونا، یہ تو دور رسالت میں بھی ہوتا رہا ہے، بس ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ہر طوفان سے لڑنے کی، ٹکرانے کی ضرورت ہے۔ ناموس رسالت پر حملہ کرنے والا گھر والا ہو یا وسیم رضوی ہو یا وہ گلابی خنزیر ہو، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا انتظام تو آسمان سے ہوگا، لیکن تم نے ناموس رسالت کو چھوڑ چھیڑ کر رسول اللہ کے دیوانوں کو للکارا ہے۔ اور رسول کے دیوانوں کی شان کیا ہے؟ ارے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو ظالمو، تم نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ دیوانہ کہہ گیا، دیوان کان محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ تم نے دیوانوں کو چھیڑا ہے، دیوانے چھوڑیں گے نہیں ابا۔ انشاءاللہ ٹی وی پر بیٹھ کر بھونکنا یہ ہجڑوں کا کام ہوتا ہے بابا، یہ ہجڑوں کا کبھی دم ہے نا تو ناگپور اور بمبئی کی سرزمین پر سڑکوں پر آ کر جو ہے عوام کے سامنے خطاب کر، تجھے پتا چلے گا کہ رسول کے دیوانے کیا ہوتے ہیں اور دیوانگی کس کا نام ہے، تجھے بتائیں گے۔ اور دیکھیں نا قدرت کا ایک اتفاق بھی دیکھیں کہ خود چٹے بول رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے بابا یہ ہے رسول اللہ کے دیوانوں کا دبدبہ، رسول اللہ کے دیوانوں کا دبدبہ۔ بہر کے یہ دیکھیں کہ رسول گرامی بابکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسمیں کھا رہا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات، اور ادھر اللہ کے رسول نے صحابی رسول حضرت عمیر ابن سعد، اب منافق دیکھو بظاہر اس کا سینہ چوڑا ہو گیا، شریعت کے ترازو میں تولا جا رہا ہے، شریعت کے مصطفیٰ جان رحمت نے شریعت کے قوانین کو بھی بتایا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ جب ناموس رسالت پر کوئی عقیدت کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ پہرا دیتا ہے، دیانتداری کے ساتھ پہرا دیتا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، سیکھوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اس کا جواب، اس کی تائید آسمان سے ہوتی ہے، اس کی تائید آسمان سے ہوتی ہے۔ حضرت عمیر ابن سعد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے جب دیکھا کہ بارگاہ مصطفیٰ سے مجھے واپس لوٹایا جا رہا ہے، بے قرار ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، اپنا دامن پھیلایا، آسمان کی طرف رخ کیا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی۔ اے اللہ تیرے محبوب کے ناموس پر، عزت پر پہرا دینے کے لیے عمیر نے یہ بات کی ہے۔ اے اللہ تو دلوں کے بات ہے، بھید جانتا ہے، تو دلوں کی ہر بات جانتا ہے، اگر میں سچا ہوں فصدقنی، اے رب محمد آج تو میری تصدیق کر دے۔ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ مسلمانوں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے ہم نے ایسے کئی کربلا دیکھے ہیں، یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، کسی کے باپ کا تھوڑی ہے، کسی کے باپ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن دعائیں کرے، تدبیر بھی کرے، دعائیں بھی کرے، بیداری کا ثبوت دے۔ زندگی سونا تو آج ہے، کل نہیں، مرنا تو ہے ہی نبا، لیکن دیکھیں نا موت اور زندگی، خوشا نصیب وہ زندگی جو ناموس رسالت پر قربان ہو جائے، اور ایک وہ زندگی جس نے جیتے جی اپنی ماں کو رسوا کر دیا با، جہاں اور باتیں پتا چلی، حرامی ہونا متعین ہو گیا، ایک دم پکی بات ہو گئی۔ علماء بیٹھے کہ جو رسول اللہ کا گستاخ ہو، یقیناً 101% حق ہے، 101% کہ وہ
اپنی ماں کو رسوا کر دیا ہے. اتنے جو خدا خواہد کسی پردہ بھی درد. جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کرنے والوں سنو، اللہ قرآن میں فرما چکا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مصطفیٰ کی شان ہے. تو وہ دعا کرتے حضرت عمیر ابن سعد، ان کنت صادقا فصدقنی، مولا میری تصدیق فرما دے. بس دعا کرنی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں اللہ کے حکم سے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی دہتی ہوئی آیتیں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا. قسم کھائی تھی جلاس ابن سوید نے، باللہ تاللہ اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا. اب اللہ بے نقاب کر رہا ہے کہ محبوب اس کا تعلق منافقوں کی جماعت سے ہے جو نہ ادھر کا نہ ادھر کا، بلکہ نہ جانے کدھر کا نہ جانے کدھر کا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ جانے کدھر کا. اللہ بے نقاب فرما رہا ہے. قرآن کا تیور دیکھے سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے اے محبوب یہ جو قسم کھا رہا ہے جلاس ابن سوید، اس کا تعلق منافقوں کی جماعت سے ہے، تمہاری گستاخی بھی کریں گے اور ضرورت پڑیں گے. نہیں اللہ کی قسم میں نے تو ایسا نہیں کہا. حلف لے لو، گواہیاں بھی میرے پاس ہے. داڑھی والے ہونا یہ لو داڑھی والے، گاڑی والے ہونا یہ لو گاڑی والے. یہ تو چل رہا ہے نا بہت ٹرین، بہت جگہ ایسا. اللہ محفوظ رکھے، پہچانو. اب دیکھیں اس کے بعد اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، کہ جو کہہ رہے اس پر حلف بھی اٹھاتے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اے محبوب یہ منافقین کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، کفریہ بات کہی، کفر بکا ہے. رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، کفر بکا ہے. کہتے کافر کو کافر نہیں کہو. ارے گدھے کو گدھا نہیں کہیں گے کیا کہیں گے بابا؟ خنزیر کو خنزیر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ وہابی چوٹے دیوبندی وغیرہ وغیرہ. خیر یہ موضوع نہیں اس وقت، لیکن قرآن کا دیکھیں انداز دیکھیں. تیور دیکھو قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، وکفروا بعد اسلامہم، کہ اسلام لانے کے بعد یہ کافر ہو چکے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ رسول کی جس نے بے ادبی گستاخی کی اب نہ نماز دیکھی جائے گی، نہ مسجد نبوی دیکھی جائے گی، نہ مسجد نبوی کا امام دیکھا جائے گا، اور نہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ کے ساتھ کھڑا ہے. اس زمانے میں جو ہیلے بہانے کرتے تھے بیوقوف بنانے تھے، تو آج کون سی بڑی بات ہے؟ اس لیے آپس میں الجھنے اور ٹکرانے سے جو مکر کرے اس کے مکر کا جواب مکر سے دینا سیکھو مسلمانوں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بھی مکر کا جواب مکر سے عطا فرماتا ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. عزیزانہ ملت اسلامیہ، ناموس رسالت پر کئی حملے ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ نہ جانے کب تک چلے گا. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں. فرض ہے امت مسلمہ پر. امام مالک سے پوچھا گیا، کون امام مالک؟ سنو، جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں واللہ ما بت لیلۃ الا ورأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم مالک ایسے عاشق رسول ہے، فرماتے ہیں اپنی زندگی میں نے ایک رات بھی ایسے نہیں گزاری ہے کہ میں سویا ہوں اور مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت نہ کی. ایک بڑے امام فرماتے ہیں، امام مالک فرماتے ہیں نہیں اوپر سے اجازت نہیں، نیچے سے اجازت نہیں، دائیں سے اجازت نہیں، بائیں سے اجازت نہیں. ہاں اجازت ہونا تو کس کی ہونا بابا؟ پھر کس کی اجازت ہونی چاہیے؟ ارے ہمارے ماں باپ کو اگر گالی دیتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کو اگر کوئی گالی دیتے ہیں، آپ سے باہر ہو جاتے ہیں بابا. اور رسول کے رسالت کی بات آگے نہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ کون سی جو ہے منطقی گفتگو ہے؟ یہ تو قرآن نے نہیں کہا، یہ تو
مصطفیٰ نے نہیں کہا. امام مالک سے پوچھا گیا تھا کہ حضور ایک مسئلہ بتا کا پوچھو کیا بات ہے. کا ناموس رسالت پر اگر کوئی حملہ کرے, مصطفیٰ جان رحمت پر اگر کوئی حملہ کرے, شان مصطفیٰ میں اگر کوئی گستاخی کرے, امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں امت کو چاہیے کہ اسے قتل کر دے. کہا امت تیار نہ ہو تو, امت تیار نہ ہو تو کافر تو امت کو جینے کا حق نہیں ہے. من سب نبی فقتلوہ, نبی کے قاتل کی بس ایک ہی سزا ہے, سر تن سے جدا. سولی پہ چڑھا دو بابا, سولی پہ چڑھا دو اسے. اور پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں من سب اصحابی, سر تن سے جدا. حضور فرماتے ہیں من سب نبی فقتلوہ, کہ جو نبی کو گالی دے اس کی بس ایک ہی سزا. اور پھر حضور نے ایک اور بھی بات آگے فرمائی, فرماتے ہیں من سب صحابی, جو میرے صحابہ کو گالی دے, چاہے پھر وہ حضرت امیر معاویہ ہو, چاہے وہ حضرت حبشی ہو, چاہے حضرت ہندہ ہو, چاہے حضرت عائشہ ہو, چاہے حضرت عائشہ ہو, بس اگر حضور کے صحابی 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 کہنے کے بعد کمپلیٹ بات ختم بابا. بے شک بے شک. نو انٹری, کوئی گنجائش نہیں. اپنی سیادت کی پوٹلی اپنے پاس رکھ, ان سیدوں کو دیکھ جو سید السادات ہیں, جو سیدوں کے باپ ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ من سب اصحابی, جو میرے صحابہ کو گالی دے فضربوہ, اسے بھی مارو. بے شک. اسے بھی کیا کرو, مارو. اس لیے سوشل میڈیا جو ہے نا, یہ اس وقت جو ہیں کالے کتے اس پر آ کر بہت بھوک رہے ہیں, اور کچھ اپنے لوگوں کو بھی کھجلی لگ گئی بابا, کچھ ایرانی چائے پی کر آئے, ایرانی چائے کا اثر ہو گیا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. صحابہ پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کی پول کھول کے رکھ دیں گے, اس کو چھوڑیں گے نہیں بولنے کے لیے. یہ مزاج ہمیں بریلی کے تاجدار نے دیا ہے, اور بریلی کے تاجدار نے جو ہمیں مزاج دیا ہے, مصطفیٰ کا دین ہے وہ دیا ہے ہمیں. اپنے گھر کی اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کی اپنے در کی بات نہیں بتائی, مصطفیٰ کی در کی بات بتائی, اور بس ایک ہی پیغام دیا, انہیں جانا انہیں مانا, رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ.